نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلیمان علیہ السلام نے بھی کیا لکھا تھا؟ انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین. کبھی یہ بھی پڑھا 786 اور کھانا شروع کر دیا، 786 اور وضو شروع کر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آگے ہے من محمد عبد اللہ ورسولہ الی عظیم الروم. محمد کی طرف سے ہے یہ خط صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے. یہ عیسائیوں کے اوپر چوٹ تھی کہ تم عیسیٰ کو نبی بھی مانتے ہو لیکن اس کو عبداللہ نہیں مانتے، اللہ کا بندہ نہیں مانتے. ظالموں، اس کو تم نے اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے. جس طرح میں اللہ کا بندہ ہوں اس طرح وہ بھی اللہ کا بندہ ہے. اور اس نے بچپن میں کیا گواہی دی تھی؟ قال انی عبد اللہ من محمد عبد اللہ ورسولہ. محمد کی طرف سے جو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے. یہ وہ عظیم اللہ کے ساتھ نسبت ہے، اس سے آگے نسبت کوئی نہیں ہو سکتی. اللہ نے کہا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. آج سورہ کہف پڑھ کے آئے ہیں. سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی. وہ کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے وہ شرف بخشا جو کائنات میں کسی انسان کو نصیب نہیں ہوا. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں پہ، پھر جنت کی سیر کرائی، انبیاء سے ملوایا، اللہ سے ہم کلام ہوئے اور پھر واپس مسجد اقصی پہ آ کے پھر مسجد حرام میں آ. اپنا بندہ، یہ اس کا، جس کو وہ اپنا بندہ بنا لے اس سے بڑھ کر انسان کے لیے کیا نسبت ہو سکتی ہے. تو محمد کی طرف سے جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ہرقل کی طرف جو روم کا عظیم ہے، جو روم کا عظیم ہے ہرقل، نام لکھے، اس کا ایک لقب لکھ دیا، اس کا ایک عہدہ لکھ دیا. روم کا بادشاہ نہیں کہا. بادشاہ اس کی اطاعت لازم ہوتی ہے اور نبی کے اوپر کسی بادشاہ کی اطاعت لاگو نہیں ہو سکتی. لہذا اس کو بادشاہ نہیں کہا، کہا یہ روم کا عظیم ہو، تم روم کے بڑے انسان ہو، تو میں تمہیں یہ خط لکھ رہا ہوں. سلام علی من اتبع الہدی. سلامتی ہو اس انسان پہ جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے. اما بعد، اس کے بعد ادعوک بدعایت الاسلام. میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں مسلمان ہونے کی دعوت دیتا ہوں. اب یہ بتائیں کہ کیا تمام انبیاء نے تمام انسانیت کو اپنے اپنے وقت پہ اسلام کی دعوت نہیں دی؟ انہوں نے اپنے دین سے وہ ہٹے، وہ راستے سے ہٹے. نبی تو راستے بلانے کے لیے آئے. یہ بات ذہن میں رکھیے. میں تمہیں یہ نصرانیت سے ہٹ کے اسلام پہ آنے کی دعوت دیتا ہوں. اسلم تسلم. مسلمان ہو جاؤ، دنیا اور آخرت کی سلامتیاں تمہارا مقدر بن جائیں گی. اسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین. مسلمان ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوہرا اجر عطا فرمائیں گے. دوہرا اجر عطا ہونے کی دو وجہ ہیں. ایک یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 قسم کے آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال پہ دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں دوسروں کی نسبت. ان میں سے ایک فرمایا وہ انسان جو پہلے یہودی ہو یا عیسائی، وہ یہودیت کو ماننے والا ہے، اس مذہب کے اوپر عمل پیرا ہے یا عیسائیت کے اوپر، پھر اس کو میری دعوت پہنچتی ہے، دین اسلام کے بارے میں وہ آگاہ ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے. وہ یہودیت سے اور عیسائیت سے تائب ہو کے جب مسلمان ہوتا ہے تو اسلام کے اوپر عمل پیرا ہونے سے گویا اس نے 2 مذہبوں پہ عمل کیا. پہلے یہودیت کو اس نے صحیح سمجھتے ہوئے اس کو اپناتا رہا، پھر مسلمان، تو اللہ اس کو 2 اجر عطا فرماتے ہیں. جب یہ مسلمان ہوگا، یہ جو بھی عمل کرے گا، اگر ایک انسان کو 10 نیکیاں ملتی ہیں تو اس کو 20 نیکیاں ملیں گی. تو فرمایا مسلمان ہو جاؤ، اللہ تمہیں 2 اجر عطا فرمائیں گے. اور اگر تم پھر گئے تو پھر یاد رکھو، صرف تمہارے اپنے گمراہ ہونے کا تمہارے اوپر بوجھ نہیں ہوگا، تمہارے جتنی رعایا ہے ان کے سب کا گناہ تمہارے اوپر ہوگا. اس کی کیا وجہ ہے؟ الناس علی دین ملوکہم. ایک مشہور محاورہ ہے عربی کا
کہ لوگ تو اپنے بادشاہوں کے دین کے اوپر ہوتے ہیں، علماء بیچارے سب کچھ کہتے رہے، پھر کہتے ہیں علماء یہ بات نہیں بتاتے، اللہ کے بندو ہم کیا بتاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نماز پڑھو، حرام چھوڑ دو، اور تم ان کو حرام کی طرف لگاتے ہو، پھر ہم کیا کریں؟ ہم کہتے ہیں اللہ کے قانون کو نافذ کرو، تم ان کو انگریز کے قانون پہ چلاتے ہو، تو ہم کیا کریں؟ تمہیں اتنا بڑا ہم نے منصب دیا تھا، بتاؤ ان کی کیا تربیت کر کے آئے؟ اس کو کس دین پہ لگا کے آئے؟ کس منہج پہ چلا کے آئے؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت پڑھی جو عام تمام وحدانیت کی، کہتے ہیں نا کہ اسلام تفرق کی تعلیم دیتا ہے، اسلام تفرق کی تعلیم دیتا، اسلام تو متحد کرتا ہے تمام انسانیت کو۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب آ جاؤ اس بات کے اوپر جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں، اللہ کو رب بنائیں۔ آؤ نا اس کے اوپر۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسی عظیم شخصیت، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اللہ ان جیسے لوگ اور دنیا میں پیدا کرے جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہیں، لوگوں کے بڑے بڑے ایسے جو ان کے ذہنوں میں سوالات اٹھتے ہیں وہ ان کو ایسا ان کے ذہنوں کو صاف کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اور دلائل کے ساتھ، ان کی کتابوں کے ساتھ۔ کہتے ہیں میں اپنی کتاب کی بات بعد میں کروں گا، تمہاری کتابوں سے تمہیں بتاتا ہوں کہ دین اسلام پر حق ہے، اور ہمارا یہی دعوت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ دعوت دی۔ یہ خط جب پڑھا گیا تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ لوگوں نے جب یہ چیمیں گوئیاں کرنی شروع کر دی کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں، ہرقل تو اللہ کے نبی کی باتیں کر رہا ہے کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، میں ان تک پہنچتا، یہ ہوتا وہ ہوتا۔ انہوں نے شور شرابہ جب شروع کیا اس محل کے اندر، تو ابو سفیان کہتے ہیں ہمیں وہاں سے نکال دیا گیا۔ جب میں نکلا میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابو کبشہ کے بیٹے کا تو معاملہ بڑا ہی بڑھ گیا ہے، ابے مسلمان تو نہیں تھے ہوئے، دیکھو رومیوں کا بادشاہ اسے ڈر رہا ہے، لرز رہا ہے یہاں بیٹھ کے اپنی فوج کے ساتھ۔ یہ تھا وہ اللہ کے نبی کا معجزہ، نصرت بالرعب، اللہ نے رعب کے ذریعے میری مدد کی ہے۔ خط ہے ایک خط، یہ خط پڑھ کے وہ لرز اٹھا، سن کے لرز اٹھا، اس کا جسم کا ایک ایک روح کانپ اٹھا۔ یہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ، اور یہ قرآن و سنت کا یہی معجزہ ہے کہ قرآن پڑھو گے تو ضرور وہ اپنا سر دکھائے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ دل سے قرآن پڑھا جا رہا ہو اور لوگوں کو دل سے بات سمجھائی جا رہی ہو اور لوگوں کے دلوں میں جنبش پیدا نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ اس وقت سے مجھے یقین تھا کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ پھر میری وہ جو عداوتیں تھیں وہ کمزور ہو گئیں، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا فتح مکہ کے موقع پہ اللہ نے میرے دل کے اندر اسلام مضبوط کر دیا اور میں پکا مسلمان ہو گیا۔ پھر میں اسلام کا سپاہی بن گیا، پھر اللہ نے میرے اوپر یہ کرم کیا، میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا کہ ہرقل نے جب سارے سوالات کر لیے پھر نبی علیہ السلام کا خط منگوایا، وہ پڑھا، سنا، اس کا ترجمہ اس نے پوچھا، اور پھر کیا کہا کہ مجھے یقین تھا کہ اللہ کا نبی آنے والا ہے آخری، لیکن مجھے یہ نہیں تھا پتا کہ وہ عرب میں آئے گا۔ میں اس کو سچا نبی مانتا ہوں، اگر میری وہاں تک رسائی ہوتی، میرے لیے میرے بس میں ہوتا تو میں ضرور ان کی زیارت کرتا، ان کی قدم بوسی کرتا، ان کے پاؤں دھوتا، ان کی خدمت کرتا، لیکن وہ ڈر گیا اور زغاتر وہ خوش نصیب ہو گیا کہ جس نے کوئی پرواہ نہیں کی اپنے عہدوں کی، وہ روم میں بیٹھے ہوئے اس نے سب سے پہلے کلمہ شہادت پڑھا اور اللہ کی راہ میں وہ شہید ہو گیا اور جنت کے اعلیٰ رتبے پہ، اور یہ دنیا کے عہدوں کو سینے سے لگائے، اسی طرح دنیا سے رخصت ہو گیا۔